دوستوں مذہبی تعلیم کا کیا مقصد ہے کہ اپنے عقیدے کو اچھی طرح سمجھنا اور دوسروں کے مذہب اور فرقے کے نظریے کی عزت کرنا. یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ اینڈریو رائٹ اپنی بک ریلیجیس ایجوکیشن ان سیکنڈری اسکول پراسپیکٹس فار ریلیجیس لٹریسی میں یہ بات کرتے ہیں. مگر بدقسمتی سے پاکستان میں اس پیٹرن کو بالکل فالو نہیں کیا جا رہا. ہمارے اسکولز میں اسٹوڈنٹس کو بنیادی اسلامی ایجوکیشن تو دے دی جاتی ہے مگر ان کو پیچیدگیاں بالکل نہیں بتائی جاتی. ان اسٹوڈنٹس کو شروع سے یہ بالکل نہیں بتایا جاتا کہ اسلام میں مختلف نظریات رکھنے والے لوگ بھی موجود ہیں. اپنا جو تمہارا نظریہ ہے اس کی پیروی کرو مگر دوسرے نظریے رکھنے والے لوگ بھی تمہارے بھائی ہیں, ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. میرے بھائیوں, ہم ایک ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں پہ ڈفرینٹ ریلیجنس کو فالو کرنے والے لوگ بھی ہیں اور اسلام میں یہ مختلف نظریات رکھنے والے لوگ بھی ہیں جس کو ہم فرقہ واریت کا نام دیتے ہیں. اور اس سوسائٹی میں اسلام کے ایک نظریے کو اتنے ریجڈ طریقے سے پڑھانا آگے جا کے پرابلمس کریٹ کرتا ہے. یہ جو ریلیجیس ایجوکیشن کا ریجڈ بیہیویئر ہوتا ہے یہ اسٹوڈنٹس تک نامکمل معلومات پہنچاتا ہے, جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کبھی بھی ریلیجن کو مکمل طور پر نہیں سمجھ پاتے. اس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس میں ایک ریلیجیس انلٹریسی پیدا ہو جاتی ہے جس کی بنا پر وہ اسلام کی ایک واسٹ ڈائیورسٹی کو ماننے سے بھی انکار کر دیتے ہیں اور اس چیز کو بھی ماننے سے انکار کر دیتے ہیں کہ مختلف نظریات رکھنے والے لوگ بھی اسلام کا حصہ ہیں اور مسلمان ہیں. ہوتا کچھ یوں ہے کہ ہمارے اسکولز میں ایک پارٹیکولر اور بنیادی پوائنٹ آف ویو کو بچوں کو سمجھا دیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ یہ بتا دیا جاتا ہے کہ نماز پڑھنی ہے مگر یہ بالکل نہیں بتایا جاتا کہ ڈفرینٹ فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگ اس نماز کو ڈفرینٹ طریقے سے ادا کرتے ہیں, جس کی وجہ سے انیشلی طور پہ تو بچہ اسی طریقے کو ٹھیک سمجھتا ہے مگر جب دنیا میں آگے جا کے اس کا بہت سے فرقوں سے ایکسپوجر ہوتا ہے تو پھر وہ پریشان ہو جاتا ہے اور پھر وہ وہی سمجھتا ہے کہ جو اسے سکھایا گیا تھا وہی ٹھیک ہے, باقی سب غلط ہے. مدیہ افضل نے ایک آرٹیکل لکھا تھا جس کا نام تھا پاکستان انڈر سیج, اور اس میں انہوں نے اس بات کو مانا تھا کہ اسٹیٹ نیشنل یونٹی کو برقرار رکھنے کے لیے ایک پارٹیکولر ریلیجیس پوائنٹ آف ویو کو لے کے چلتی ہے مگر یہی اسپیسیفک پوائنٹ آف ویو آگے جا کے ایکسٹریمزم میں اضافہ کر دیتا ہے. اور یہ تو ہو گئی اسکولز کی بات جہاں پہ تقریباً بچے کو صرف بنیادی اسلامی تعلیمات ہی دی جاتی ہیں, اور اگر ہم اس کو ایڈوانس تعلیمات دلوانا چاہیں تو ہمیں مدرسوں کا رخ کرنا پڑتا ہے. اور پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں اس بچے کو کس مدرسے میں بھیجنا چاہیے, سنی, شیعہ, دیوبندی یا اہل حدیث. یعنی کہ ایٹ دی اینڈ ہم اسی پوائنٹ آف ویو کے غلام ہو جاتے ہیں جو کہ ہم نے اپنے بچپن سے سیکھا ہے, اور ہم سارے فرقے بچے کو بٹھا کر ایک جگہ سمجھاتے ہی نہیں ہیں. اب بچہ جب ان میں سے کسی ایک مدرسے میں جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ان تعلیمات کو ہی ٹھیک سمجھتا ہے, باقی سب کو وہ اتنا برا سمجھتا ہے کہ اگر اس نے وہ ایکٹ کیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے. پھر اسی وجہ سے حسین راشد صاحب نے کہا تھا کہ یہ سچویشن ایک نارمیٹو اسلام کو جنم دے دیتی ہے. نارمیٹو اسلام کا مطلب یہ ہوتا ہے دوستوں کہ جو کچھ میں مانتا ہوں بس وہ ٹھیک, باقی سب غلط. اور ایک عام بچہ یا اسٹوڈنٹ اس نارمیٹو اسلام کی سچویشن سے کیسے بچے گا جبکہ بڑے بڑے ریلیجیس ایجوکیٹرز تک اس سے نہ بچ سکے. جاوید علی کھلوڑو صاحب اینڈ الیگزینڈر کرومویل, ان کا بھی ماننا ہے کہ ہم پیس اینڈ کانفلکٹ پڑھاتے ہوئے بھی جو ہمارے پرسنل بلیفز تھے ان کو اوور کم نہیں کر سکتے. اور اسی مسئلے میں طارق رحمان صاحب کہتے ہیں کہ یہ والی جو سچویشن ہے یہ ایک ریجیکشنسٹ مائنڈ سیٹ کو پیدا کر کے بندے کو سیلف رائٹیس بنا دیتی ہے, یعنی کہ صرف میں ٹھیک ہوں اور باقی سب غلط ہے.